बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ ताहिर मकसूद चीना republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ हैं महमूद आवान। और जो प्रोग्राम है वो हमेशा की तरह बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। हम आज बात करेंगे कि जो मुल्की कवानीन हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप सब के इल्म में है कि साबका वज़ीर ज़रताज गुल साहबा के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है कि एक आदमी ने कहा है कि जी जब वो मिनिस्टर थी तो उनसे उन्होंने पैसे लिए 5 लाख रुपए और नौकरी का बहाना वादा किया था, बट मुझे नौकरी नहीं लेके दी, तो इस पर उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हुआ है। ये आपको सिर्फ हवाले के तौर पे मैं जानना चाहूँगा सर, क्या ये मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज नहीं होना चाहिए था? जो ऐसी रूल्स हैं 2014 के, उसके तहत तो ये एंटी करप्शन में भी उस लिहाज से आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो ज़रताज गुल साहिबा थी वो फेडरल मिनिस्टर थी, तो उस फेडरल मिनिस्टर के लिहाज से वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी ज़ाहिर है, लेकिन वो क्योंकि फेडरल मिनिस्टर थी तो एंटी करप्शन की जो जुरिस्डिक्शन है वो सूबे तक आ सकती है। ये बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में इसको नैब में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नहीं है। बुनियादी मकसद ये है, जो एंटी करप्शन में अक्सर कंप्लेंट्स जाती हैं या FIRs आती हैं, एक आदमी कहता है कि मैं एक ऑफिसर के पास गया, मैंने उसे 1 लाख रुपया दिया कि ये मेरी ट्रांसफ़र कर दो। उसने मुझसे 1 लाख रुपया ले लिया, लेकिन मेरी ट्रांसफ़र नहीं की या ट्रांसफ़र कर दी उसने। और उसके बाद वही बंदा जिसने 1 लाख रुपया दिया होता है वो एंटी करप्शन में जाता है ये दरख्वास्त लेके कि उस ऑफिसर के ख़िलाफ़ आप मुकदमा दर्ज करें। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे ख्याल में मुकदमा तो उसके ख़िलाफ़ ही नहीं होना चाहिए। उसने तो कन्फेशन कर लिया, उसने तो मान लिया। और जो अब अगर हम बात करें, कल परसों पे मैं देख रहा था कहीं और भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि ये सज़ा जो है रिश्वत देने वाला और लेने वाला जो है दोनों जहन्नमी हैं, और जो पाकिस्तान का ताज़ीरात पाकिस्तान में उसमें भी सज़ा है कि जो बंदा फैसिलिटेट कर रहा होता है, रिश्वत दे रहा होता है। ये तो एक असूल है ना कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला जहन्नमी है, जो ज़ाहिर है हमारे एक रिलीजन का है, उसको फिर ट्रांसलेट हमारे लॉ में भी किया गया है। और जैसे आपको पता है 182 एक प्रोविज़न है जिसके तहत जो झूठी दरख्वास्त देगा या FIR देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप देखें, आप क्योंकि पुलिस में रहे हैं, आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर मैंने भी काम किया हुआ है, आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ फ्यू एजेंसीज़। तो जो एविडेंस कलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कन्फेशन है। तो आपके पास अब आप सपोज़ करें कि आप पुलिस ऑफिसर हैं या किसी भी जो एजेंसी है उसके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, आपके पास एक बयान आता है जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि मैंने 1 लाख रुपया दिया था, तो सबसे पहले FIR उसके ऊपर होनी चाहिए। बल्कि ये जो ज़रताज गुल साहबा की FIR है, जो मुद्दई है, सबसे पहले इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अभी देखिए, ये जो हमारे यहाँ जो एंटी करप्शन लॉज हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे ये एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं इस तरह की दरख्वास्तें, और लोगों को जो है वो देखिए, क्योंकि वो क्रिमिनलिटी को हमने समझना है कि क्रिमिनलिटी क्या है। जब आपने इसमें जो मैं सिविल सर्विसेज का, जो सरकारी मुलाजमीन का पॉइंट ऑफ व्यू ये देता हूँ कि प्रोसीजरल लैप्स, जब आप काम करते हैं तो प्रोसीजरल लैप्स होते हैं। अब प्रोसीजरल लैप्स को आप किसी भी सूरत उस पर क्रिमिनलिटी राइज नहीं कर सकते। क्रिमिनलिटी जो है वो इंटेंशन पे है, और जो उसके शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, जो उसके साथ एंटी करप्शन लॉज के साथ मुल्हिका हैं, वो जब तक उसके ऊपर राइज नहीं होंगे आप एंटी करप्शन की कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि निज़ाम में ये कैसी छूट है उस आदमी के लिए जो कन्फेशन करता है कि मैंने पैसे दिए हैं लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, ये खैर ज़िमनन बात आगे करचे कि यहाँ पे हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनसे अगर कोई इर्रेगुलरिटी हो जाती है, कोई दानिस्ता वो करप्शन नहीं कर रहे होते, किसी इर्रेगुलरिटी हो गई है, तो उस पर भी एंटी करप्शन जो है वो उनके खिलाफ। बल्कि रिपब्लिक पॉलिसी ने एक रिसर्च भी की थी कि जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब है या चारों सूबों की जो एंटी करप्शन की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो कि जुरिस्डिक्शनली जिन्होंने प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ को देखना होता है, वहाँ पे जो दरख्वास्तें आती हैं वो 90% से ज़ायद जो प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, ये नहीं कि जो डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स हैं, जो प्राइवेट कंप्लेंट्स आती हैं 90% वो कंप्लेंट्स जो हैं वो झूठी होती हैं।
اور وہ اس وقت تک آتی رہیں گی جب تک جو جھوٹا کمپلیننٹ ہے یا جو کنفیشن کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. جی ناظرین، ہمارے ہاں جو جھوٹی درخواست دینے کا جو سزا ہے وہ تدبیرات پاکستان کی دفعہ 182 ہے اور 211 دو علیحدہ دفعات ہیں، لیکن ان کی سزا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر وہ جو پروسیجر ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے سزا دینے کا، وہ اتنا لمبا ہے کہ کوئی اس طرف جاتا بھی نہیں ہے اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. سر یہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اینٹی کرپشن ہے اس میں سارے جو سرکاری افسران ہوتے ہیں، تو آج اگر کوئی اینٹی کرپشن میں ہے، کل اس نے واپس جا کے فرض کریں وہ ڈائریکٹر لگا ہوا تو ڈی سی لگے گا یا ایس پی لگے گا، تو اس کا دوسرا بھائی بند آ جائے گا. تو یہ اگر ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی کیسے انکوائری ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایبسلوٹلی اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. جو آپ کی کرمنل ہے اکاؤنٹیبلٹی، جو آپ کی سول اکاؤنٹیبلٹی ہے یا جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ ہمیشہ تھرڈ پارٹی کو کرنی چاہیے. آپ اپنے ہی کیس میں نہ مدعی ہو سکتے ہیں، نہ منصف ہو سکتے ہیں، نہ ٹرائل کے باقی آرگنز آپ ہو سکتے ہیں. یہ انڈیپینڈنس آف انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا چین صاحب، میرا بھی آپ سے ایک کویشچن ہے کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. لوگ درخواست دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں. کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کرواتے ہیں یا جھوٹی درخواست دیتے ہیں یا جھوٹا سول مقدمہ کرتے ہیں، تو اس کے جو ڈیمیجز ہیں، جو کلیمز ہیں، جو کمپنسیشنز ہیں یا جو کرمینلٹی آپ رائز کرواتے ہیں، اسی سیم کوائن پہ آپ کے اوپر کارروائی نہیں ہونی چاہیے اگر وہ جھوٹ ثابت ہو تو؟ آپ کی بڑی زبردست بات ہے، بٹ اتنا لمبا یہ ٹاپک ہے کہ اس پہ بہت ساری ڈسکشن کی ضرورت ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں گا کہ یہاں ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی کی چوری ہو جاتی ہے اور وہ اس کے بعد چور پکڑا جاتا ہے اور چور کو اس مقدمے میں سزا بھی ہو جاتی ہے، تو مدعی کی کمپنسیشن کا کوئی کہیں پہ قانون نہیں ہے. اور آج آ کے وہ کہیں گے کہ جی پولیس نے ریکوری کیوں نہیں کی. سو مطلب ہے وہ ریکوری والا جو پروسیس ہے اس میں ایک اور نئی بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. سو یہ جو بنیادی قوانین ہیں اس میں بنیادی جو تبدیلیاں اور ضرورت ہے کہ اس کو چینج کیا جائے اور یہ کمپنسیشن جو ہے اس میں رکھی جائے. چلے ایک اور کویشچن ہے آپ سے. ابھی یہ بہت بحث ہے کہ کیا سرکاری افسران پیسے لیتے ہیں یا سرکاری عملہ پیسے لیتا ہے یا لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے پیسے لینے کی. میرے خیال میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ہر بندہ جو باہر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کا کام ہو، ناجائز کام ہو یا جائز کام ہو، جو بھی ہے. تو یہ میرے خیال میں جو تالی بجتی ہے دونوں لحاظ سے بجتی ہے. اس میں انٹرسٹنگلی یہ بھی ایک آدمی سے میری بحث ہوئی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فتوے ہیں کہ اگر سرکاری دفاتر میں کام نہ ہو رہا ہو تو پیسے دے کروا لیں. تو اگر آپ پیسے دے کے کام کروائیں گے تو پھر آپ جہنمی نہیں ہیں. اچھا صاحب، یہ دیکھیے میں تو اس بات کو نہیں مانتا. وہ تو جو پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور بیٹوں کو قتل کرانے کے لیے جو وہاں اس وقت مفتی تھے ان سے فتوے لے لیتے تھے. تو یہ میں اس بات کو نہیں مانتا. میں تو کہتا ہوں کہ جو ملکی قانون ہے اور ملکی جو سسٹم ہے وہ ایسا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور کہ اس پہ کسی کو یہ ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ وہ پیسے دے. لیکن سر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو اس کو ہونا چاہیے. میں یہ فیور نہیں کر سکتا کہ آپ دیکھیں آپ ریٹائرڈ ایس ایس پی ہیں تو آپ بھی کسی تھانے میں نہیں جانا چاہتے. یہ درست بات ہے. ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے. میں بھی چھوٹا سا سول سرونٹ ہوں تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں متعلقہ آفیسر سے جا کے نہ ملوں اپنے جائز کام کے لیے یا کسی اپنے دوست کے کام کے لیے. تو میں آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں نے اپنے شروع میں سروس کے اوائل میں اپنے کچھ دوستوں جو اسسٹنٹ کمشنرز تھے ان سے فون پہ کہا کہ یار یہ چھوٹا سا ہمارا کام ہے، یہ ڈاکومنٹ ہمیں چاہیے جو ہم نکلوا سکتے ہیں، مطلب فرد نکلوانا ایک آپ کا لیگل رائٹ ہے. تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے پروسیسز ہیں، یہ ہیں تو بڑی مشکل ہوگی. تو وہ کام نہیں ہو سکا، فرد نہیں نکل سکی. تو کچھ دن کے بعد وہی میرے دوستوں سے میری بات ہوئی کہ آپ نے کیسے فرد نکلوا لی. تو انہوں نے کہا سر آپ کی سفارش سے تو نہیں ہوئی، ہم نے پٹواری کو دیے ہیں 2000 روپے، ہمیں فرد وہ گھر دے کے گیا ہے.
تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں سسٹم کے اندر. تو سسٹم کو جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے تو یہ جھوٹی درخواستیں یا سچی درخواستیں یہ ریلیونٹ نہیں رہیں گی. تو سر یہاں پہ اب آپ نے واقعات بیان کریں گے تو واقعات تو پھر بہت ہوتے ہیں کہ مجھے بھی ایک جگہ پہ ایک ڈپٹی کمشنر تھے, میں ان کے ساتھ شام کو ٹینس کھیلتا تھا تو میری دوستی تھی. سو مجھے کسی دوست نے کہا کہ جی یہ میری بیٹی کا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے ڈومیسائل. تو میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجا, بیٹی کی فوٹو سینڈ کی اور ساتھ اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی بھیجا. میں فٹافٹ گیا ڈپٹی کمشنر کے پاس. انہوں نے مجھے بٹھایا, بڑی چائے پلائی اور اس دوران انہوں نے اپنے کلرک کو بلا لیا. تو کلرک نے آ کے نا رولس کتاب نکالی اور کتاب میں سے سر رولس اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ ریزیڈنٹ نہیں ہیں, یہ جو کہیں باہر رہتے ہیں اور ان کے باپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ اس پہ ایڈریس باہر کا لکھا ہوا. میں نے کہا یہ بچی جو ہے اس کے اپنے نام زمین ہے, یہ آپ کی اس میں ڈسٹرکٹ میں یہ اس کے نظری زمین ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ یہاں پہ نہیں ریزیڈنٹ, یہ فرض کریں لاہور میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ جب 2 سال رہیں گے تو بنے گا زمین. میں نے کہا اچھا. میں واپس آ گیا تو تھوڑی دیر بعد جو میرا ریڈر گیا وہ آدھے گھنٹے بعد لے کے آ گیا اور ڈومیسائل اس کے اوپر ڈی سی صاحب کے دستخط تھے. تو میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں, یہ کام کلرک کا تھا اور 100 روپیہ اس کی فیس تھی, آپ نے غلط جگہ پہ چلے گئے. تو سر یہ مثالیں دیں گے تو یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں یہ مثالیں ساری کی ساری. اچھا, اس کو ہم نا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, NOC ایڈمنسٹریشن ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کے پروسیسز ہیں اتنے مشکل ہیں آپ کر ہی نہیں سکتے. مطلب آپ کے پاس ID کارڈ ہے تو اس کے بعد آپ کو ڈومیسائل کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے سچ. ابھی سنا ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں تبدیلی کر دی ہے اور شناختی کارڈ جو ہے اسی کو ڈومیسائل تصور کیا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. سو سسٹم سر بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم مجھے تو پوری امید ہے کہ ہو جائے گا. میرے مرنے کے بعد ہوئے گا ضرور. یہ جو آپ نے ہنس کے کہا نا مجھے امید ہے یہ ہو جائے گا, دیٹ میک سینس ایکچولی. تو ناظرین ہماری بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈسکریج کرنا چاہیے سوسائٹی کو بھی اور جو ادارے ہیں ہمارے انتظامی ان کو بھی جھوٹی کمپلینٹس, جھوٹی درخواستیں, جھوٹی FIRs. اور جو جھوٹی کمپلینٹس اور جھوٹی FIRs دی جاتی ہیں, جو مقدمات سول مقدمات بھی جھوٹے چلائے جاتے ہیں, ان کی سزا ڈیمیجز کلیمز بھی اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے ڈیمانڈ کرتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے انتظامی اداروں میں جھوٹی درخواستوں کا خاتمہ ہو. اور یہ احتساب کا عمل تیز ترین ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس کو جلدی سزا ملے. پھر لوگ جب ایک آدمی کو پتہ ہے, فرض کریں چھنا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اینٹی کرپشن میں اگر ایک درخواست دینی ہے جھوٹی تو وہ اگلا بندہ نہیں پکڑا جائے گا, میں پکڑا جاؤں گا. تو آپ اپنے تھانوں میں اینٹی کرپشن کے اداروں میں اعلانات کروائیں گے کہ ہم بڑے عرصے سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آئیں, آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمیں دیں. اس حد تک تبدیلی آئے گی. تو ناظرین اب آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہماری ریسرچز ہیں سسٹم کو سمپلیفائی کرنے کی, بہتر کرنے کے لیے ان کے بارے میں بنیادی انفارمیشن آپ کو دے سکیں. تھینک یو ویری مچ.